حرکتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے عام طور پر گھر میں چائے پینے کی نسبت زیادہ چینی ڈالتے ہیں یا ضرورت سے زائد کھانا ڈالتے ہیں تو آپ کے بدعنوان ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اگر آپ پبلک واش روم میں گھر کی نسبت زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہے کہ اگر آپ کو موقع مل گیا تو آپ ضرور چوری کریں گے۔ اگر آپ اپنی پلیٹ میں بھوک سے زیادہ کھانا محض اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا بل کسی دوسرے کی جیب سے جا رہا ہے تو آپ فطرتاً لالچی ہیں۔ اگر عام طور پر آپ قطار کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی طاقتور عہدہ دیا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر عام طور پر ٹریفک جام میں آپ قطار توڑ کر کسی دوسری گاڑیوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کو سرکاری پیسے کا رکھوالا بنایا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اس میں غبن کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ کو قوانین و ضوابط پر عمل سے نفرت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے گندے پانی کا بہتر انتظام کرنے کی بجائے اس کا رخ دوسروں کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں یا گھر کا کوڑا گلی میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کو معاشرتی آداب معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ گھر اور آفس کی فالتو لائٹس بند کرنے کے عادی نہیں ہیں تو موقع ملنے پر آپ ملکی اور قومی وسائل کو بے دریغ ضائع کرنے کا ارتکاب کریں گے۔ اگر آپ کمپیوٹر اور موبائل پر گیم کھیلتے ہیں تو آپ کاہل اور سست انسان ہیں اور آپ اپنی زندگی کو فضولیات میں ضائع کر دیں گے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور امتحان کی تیاری صرف امتحان سر آنے پر کرتے ہیں تو آپ بددیانت اور کاہل کام چور ہیں اور آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین، معاشرہ اور قوم کے بھی دشمن ہیں۔ اگر آپ کا زیادہ وقت کہانیاں پڑھنے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں گزرتا ہے تو آپ خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے بے عمل اور نکمے انسان ہیں جو اپنے لواحقین اور دوست احباب کا بھی مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ فطرتاً ایک نیچ انسان ہیں جسے لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود ہے۔ آئیے جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم خود باکردار بننے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی اللہ کی عطا ہے اور قوم کی امانت ہے، اس میں خیانت ہرگز نہ کریں۔ اللہ کریم آپ کا حامی اور ناصر ہو۔